یہ جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ صرف ایک کمائی کا ذریعہ نہیں، یہ ایک مقدس پیشہ بھی ہے، یہ کسی ملک کی ترقی میں بہت بڑا اس انڈسٹری کا کردار۔ اب دیکھیں ابھی ایک ہفتہ نہیں ختم ہوا، پاکستان نے مارکہ حق کی تقریبات بنائی، اس مارکہ حق میں پاکستان کو دنیا میں بہت بڑی اللہ نے عزت۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اب اکانومی کے شعبے میں بھی پاکستان وہی مقام حاصل کرے جو ہم نے مارکہ حق میں حاصل۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ملک میں کاروباری انوائرمنٹ اور انڈسٹری کا چلنا بہت ضروری۔ کاروبار چلے گا، انڈسٹری چلے گی، گورنمنٹ کا بوجھ بہت کم ہوگا۔ کیوں؟ یہی انڈسٹری لوگوں کو روزگار دے گی، یہی انڈسٹری اربوں روپے کا گورنمنٹ کو ٹیکس دے گی۔ جو پیسہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ یا انفراسٹرکچر پہ گورنمنٹ نے لگانا تھا وہ پرائیویٹ لوگ لگائیں۔ میں آپ کو ریل اسٹیٹ کی مثال دیتا ہوں، میں اپنے سے شروع کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی۔ میں صرف اپریل 2026 کی فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپریل 2026 پچھلے ماہ جو کلوز ہوا، گورنمنٹ کی فیس اور ٹیکس جو ہم نے گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کرایا ہے وہ کتنا کرایا ہے؟ فیصل ٹون گروپ کی میں صرف بات کر رہا ہوں، وہ 1.5 بلین سے زیادہ جمع کرایا ہے صرف فیصل ٹون۔ آپ کہتے ہیں کہ ملک میں کاروبار نہیں ہے، اس وقت ریل اسٹیٹ نہیں چل رہی۔ اگر ریل اسٹیٹ نہیں چل رہی تو ہم نے 1.5 ارب سے زیادہ کس طرح گورنمنٹ کی ٹریجری میں صرف اپریل 2026 میں جمع کرایا۔ کتنا بڑا گورنمنٹ کو ریونیو ملا؟ 60 سے 65 ڈائریکٹ انڈسٹری ریل اسٹیٹ کے بزنس کے ساتھ وابستہ ہے، 150 سے 200 انڈسٹری انڈائریکٹ اس بزنس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا میں جنگ و جدل کا ماحول بنا، مڈل ایسٹ ڈسٹرب ہوا، پوری دنیا سے لوگ اپنے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اپنے وطن کی مٹی اور اپنے وطن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کو بہت غلط فہمی ہے کہ جی ہم دوسری دنیا میں جائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، وہاں بڑی فیسلٹی ہے، وہاں پتہ نہیں ہم کیا کیا خرید لیں گے، وہاں پیسہ انویسٹ کریں گے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے ملک کی مٹی سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، اپنے ملک کے جھنڈے سے کوئی مقدس چیز نہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے ملک کے جھنڈے سے اپنے ملک کی مٹی سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک صرف انڈسٹری چلانے کا نہیں، ایک انڈسٹری، میں سیمنٹ کی بات کرتا ہوں، کوئی آپ انڈسٹری اٹھا لے، کوئی انڈسٹری اٹھا لے، ایک سیمنٹ کی انڈسٹری، جب ہم اس سے سیمنٹ لیتے ہیں بیگ کی شکل میں لیتے ہیں یا کھلا سیمنٹ لیتے ہیں، کتنے لوگ اس سیمنٹ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتی ہے؟ وہ سارا کنسالیڈیٹ ہو کے سیمنٹ کی ایک بوری میں آتا ہے اور وہ سیمنٹ پھر میں خریدتا ہوں، پھر میرے بیچنگ پلانٹ لگتے ہیں، وہ پھر میرے بندے ریت بجری اور کرش لے کر اس کی مکسنگ کرتے ہیں، وہاں ہزاروں بندے کام کرتے ہیں، پھر وہ مجھے سپلائی کرتے ہیں، پھر اس کو میں پیسے دیتا ہوں، اس کے ساتھ پھر لیبر کام کرتی ہے۔ یہ میں نے ایک عام سی آپ کو مثال، ایک عام سی، اب 5 مرلے کا گھر بنا کے دے، اس کی پلاٹ لینے سے لے کر، پلاٹ لیں گے، کوئی ہمارا دوست بھائی اس میں آپ کو مڈل مین کا کردار ادا کرے گا، اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹی آپ کو پرووائڈ کرے گا، وہ بھی بیچ میں 10 20 50 ہزار روپیہ لے گا، اس کے بھی بچوں کا چولہا جلے گا۔ وہاں سے لے کر آپ کسی کے پاس نقشہ بنانے جائیں گے تو کسی آرکیٹیکٹ کو پیسے ملیں گے، اس کے دفتر میں پھر بندے کام کرتے ہیں۔ یہ میں بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں۔ پھر آپ جب جائیں گے کسی کنٹریکٹر کو دیں گے، وہ کنٹریکٹر کہاں سے برکس لائے گا؟ اگر وہ ایک بٹھے سے لاتا ہے تو وہاں 100 آدمی کام کرتا ہے، ریت لاتا ہے، سیمنٹ لاتا ہے، بجری لاتا ہے، پھر کتنے لوگ اس گھر کے اوپر کام کریں گے؟ یہ ایک پوری چین ہے جو 100 انڈسٹری کو چلانے کا سبب بنتی ہے۔ ویسے بھی انسان ہے، وہ ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، گھر اور چھت ہر پرندے سے لے کر ہر انسان کا کام۔ اور یہ میں اکثر بات کرتا ہوں، کسی نے اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا گفٹ دینا ہے تو ایک گھر ہے جس میں وہ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت، اس کے جو سب سے پیارے خونی رشتے ہیں، جس میں اس کا باپ ہے، اس کی والدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ خود ہے، وہ اس گھر میں گزارتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا کبھی ٹائم کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ یہ جو میں نے 5-6 رشتے بنائے ہیں، یہ سب سے زیادہ اپنی زندگی کا وقت کہاں پہ گزارتے ہیں؟ وہ اس گھر میں گزارتے ہیں۔ لہذا وہ گھر ایک اچھی لوکیشن، ایک اچھی کمیونٹی، ایک اچھی سوسائٹی میں ہونا چاہیے اور ایک ہارمنی والا گھر ہونا چاہیے کہ اس کے بیوی بچے اس گھر میں ایک سکون کی، ایک خوشیوں بھری زندگی گزار سکے۔ تو یہ ایک ہر چیز کا خواب ہے، اس خواب کو تعبیر کرنے کے لیے ایک پاکستان میں جو اہم رول ہے وہ فیصل ٹاؤن گروپ ادا کر۔ اب میں فیصل ہل کی بات کر کے اپنے 2 دوستوں کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ جو انوینٹری کی بات ہے، یہ ایسے نہیں انوینٹری، یہ جو پلاٹ آج تقریب ہوئی ہے، یہ ان میرے رائٹ لیفٹ دوستوں نے یہ انوینٹری ہم سے چھین کے لی ہے۔ ہم نے ان سے بات یہ کی تھی
کہ ابھی ہم نے فیصل ہل ہمارا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے. ٹرپل آر کا وزیر داخلہ صاحب نے تو 3 ماہ کہہ دیا. ہمارے ذہن میں تھا کہ جب دسمبر کا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوگا 5-6 ماہ لگے. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب نیا سال آئے گا ہم اس وقت اس انوینٹری کو مارکیٹ پہ لے کر آئے. انہوں نے کہا نہیں. ایک طرف آپ خود کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ویسٹرن میں بہت زیادہ اوور سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, تو کہاں پہ سرمایہ کاری کریں کہ جب ہمارے پاس انوینٹری نہیں ہوگی کسی کو دینے کی. تو انہوں نے مجھے کہا کیا جو انوینٹری میں کم از کم جس قیمت کے اوپر آج آپ کو آفر کر رہا ہوں, یہ 3 ٹائم میں نے زیادہ ملی دسمبر کے بعد دے دی تھی. میں نے ان کو یقین جانے وہ سکوں کے برابر بنتی ہے جو انوینٹری انہوں نے دی. انہوں نے مجھ سے لڑ کر جو آج سے پرانا ریٹ تھا, جو مارکیٹ میں پیٹرول ڈیزل کی پرائس سے پہلے کا ریٹ تھا, یہ اس کے اوپر. تو یہ جو انوینٹری ہے اس کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر, جیسے شاہ صاحب نے کہا 3 ہی پرپز ہوتے ہیں. یا آپ نے وہ انوینٹری پروفٹ کے لیے نہیں ہے کہ چل جی آپ کے پاس سیونگ آپ لے لیں, کل کو 1 کروڑ بیچے گی, اپنے بچوں کی شادی, اپنی ہزاروں خوشیاں یا کوئی ضروریات زندگی کی پوری کریں گی. دوسرا انسان کا پرپز ہوتا ہے کہ نہیں یار میں ادھر گھر بناؤں گا, تو یہ گھر بنانے کے لیے کیسی کمیونٹی ہے آپ جا کر صبح دیکھ لیں. تیسری یہ ہے کہ اگر گھر بنا کے میں رینٹ دوں گا تو مجھے وہاں سے کیا ییلڈ کیا آئے گی, ریٹرن بیک کیا آئے گا. اب وہ دیکھ لیں آج کے دن میں سب سے زیادہ پیسہ ایسے نہیں ہم نے فیصل ہل کو کیا کہ ڈیولپ کر دیا, اب وہ ممبر جانے اس کا کام ہے. آج کے دن میں کم از کم 30 ارب سے زیادہ کے پروجیکٹ فیصل ٹاؤن گروپ کے اپنے انڈر کنسٹرکشن میں ہیں فیصل ہل میں. اس وقت اسلام آباد کا آئیکونک پروجیکٹ فیصل جول کے نام پہ اسلام آباد میں ابھی تک ایسی خوبصورت بلڈنگ نہیں بنی جس طرح کی بلڈنگ 20 کنال 2.5 ایکڑ پر مشتمل مکس یوز ڈیولپمنٹ کی بلڈنگ, جس کے نیچے 3-4 فلور پارکنگ کے 100%, اوپر 5 فلور مال کے ہیں, اس کے اوپر 2 ٹاور ہیں, ایک ریزیڈینشل اپارٹمنٹ کا ٹاور ہے اور ایک ہلٹن ہوٹل کا ٹاور. تکمیل کے آخری مراحل میں ہم نے 31 جولائی کا 3 ماہ سے بھی کم رہ گئے اس کا 100% درے اسٹرکچر کمپلیٹ کرنا. ہسٹری رقم کرنے جا رہے ہیں اس دور میں جب کہنے جی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی. کیوں؟ ڈیزل 470 روپے لیٹر ہے, پیٹرول 470 روپے لیٹر ہے, ملک میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, لیکن ہم اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. جب میں نے ایک پروجیکٹ کی بات کی ہے, ہم جولائی سے پہلے جامعہ مسجد حضرت علی علیہ السلام کا افتتاح کرنے جا رہے جس میں 22,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ اسی پروجیکٹ میں ہے. فیصل مسجد کے بعد پنڈی اسلام آباد تک کی سب سے خوبصورت مسجد اور انجینئرنگ کا شاہکار ہے. آپ سب کو دعوت ہے کہ جس دن اس کا افتتاح ہو, ہم جمعے کو افتتاح کر رہے ہیں. مسجد کو 4-5 دن پہلے کھولتے ہیں لیکن افتتاحی تقریب جمعے کے دن رکھتے ہیں. آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ آ کر خود اس کو ویڈیوز کریں. ایسے شاہکار کرتے ہیں. پاکستان کا بیسٹ جو ایجوکیشن سسٹم روٹ ہے اس کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت کیمپس فیصل ہل میں ہے جو آپریشنل. جو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو ہمارے ملک کی ہماری گورنمنٹوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگانا پڑے گا. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگے گا تو قومیں جب ملک اوپر اٹھتے ہیں عوام اوپر اٹھتی ہے اور وہی سبب بنتی ہے پھر پیسہ کمانا. اگر ہم نے فیصل ہل کو اوپر لے کر جانا ہے تو فیصل ٹاؤن گروپ کو وہاں پہ پیسہ لگانا پڑے گا. کس پہ پیسہ لگانا پڑے گا؟ امینٹی پہ پیسہ لگانا پڑے گا, اسکول سسٹم پہ پیسہ لگانا پڑے گا, ایجوکیشن سسٹم پہ پیسہ لگانا پڑے گا, مسجدوں پہ پیسہ لگانا پڑے گا, ہیلتھ انسٹیٹیوشن پہ پیسہ لگانا پڑے گا, بڑے بڑے کلب, بڑے بڑے گولف کلب بنانے پڑیں گے, بڑے بڑے پارک, بڑے بڑے پلے گراؤنڈ, بڑے بڑے کرکٹ گراؤنڈ بنانے پڑیں گے. آپ کبھی ایک بات ذہن میں رکھیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ میں سب کسی نہ کسی, اللہ سب کو محفوظ رکھنے والی, کسی نہ کسی مد میں گئے ہوں گے. ڈاکٹر آپ سے جاتے ہی ایک سوال پوچھتا ہے, یہ آپ بات کرتے ہیں, کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ میرے جیسے 90% لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے. اس میں کبھی آپ غور کرنا 5% آدمیوں کے پاس فیسلٹی ہے جم کی, کسی پارک کی, کسی ایکسرسائز یا کسی گیم. 95% لوگوں کے پاس پاکستان میں یہ فیسلٹی موجود ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکل کے کہاں پہ واک کرے, کہاں پہ ایکسرسائز کریں کہ فری آف کاسٹ میں اس کو وہ سہولت ملے کہ جہاں پہ وہ نکلے. پاکستان میں تو کوئی پراپرٹی یا پلاٹ لیتے ہیں وہ ان انڈیکس کو, ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. آپ فیصل ہل کا دیکھیں, کرنل وقار صاحب بیٹھے ہیں, کل انہوں نے فیصل ہل کا انڈیکس ایئر کوالٹی کا انڈیکس چیک کیا, وہ 17 یا 18 تھا, جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں 300, 400, 600, 1200, 1400 تک بھی بعض گاہ چلا. اتنی کلین ہے. 8,000 کنال کے قریب لائف ٹائم لاربلا ہل کے
हिल वहां पे ग्रीन, सारी जिंदगी के कितना बड़ा वो मंबा है ऑक्सीजन का, कितना बड़ा मंबा है वो वाटर का, और कितना बड़ा एक नीट क्लीन एनवायरनमेंट करने का। जो दरख्त होते हैं वही एनवायरनमेंट को क्लीन कर। फैसल हिल में एक एक पार्क जो हमारा अपना है, 200 कनाल का एक एक पार्क भी मौजूद। आपने फैसल हिल को देखना है, आपने अपनी नजर से देखना है। एक बात मैं करता हूं, एक बात को आप विटनेस कर लें। आप इस्लामाबाद के सिर्फ 4 सेक्टर देख लें, F10, F11, E11 और D11। एक ही दिन अपनी फैमिली के साथ निकले, एक ही रूट में है ये सारे, और फैसल हिल भी उसी रूट पे है। ये सारे आपस में 10-10, 12-12 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के फासले के ऊपर है। आप किसी छुट्टी के दिन ये 4 सेक्टर देखें और उसके बाद फैसल हिल जाए, 10-12 मिनट के बाद आप फैसल हिल चले जाए। आप खुद विटनेस करें, कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा फैसल हिल का इन 4 सेक्टरों के साथ। आप खुद कहेंगे कि 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, 500 गुना हर चीज में फर्क है। मेहनती में भी फर्क है, सेक्टर में भी फर्क है, एनवायरनमेंट में भी फर्क है, खूबसूरती में भी फर्क है, लोकेशन में भी फर्क। सिर्फ आप विटनेस करके देखें। इच्छे अच्छी बकाई आपको कहां पे, और वो भी DANOC अप्रूव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ। जितने का आपने प्लॉट लेना है, इन्होंने बीच में कोई ऐसे नहीं करना कि हमसे प्लॉट 20 लाख का लिया, आपको 40 लाख का करवा दिया। जितने का आपने प्लॉट लेना, उतने ही पैसे आपने फैसल टाउन ग्रुप के अकाउंट में देने। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, प्लॉट भी दे सकते हैं, कैश भी दे सकते हैं। उतने की ही रसीद फैसल टाउन ग्रुप ने आपको देनी है। इन्होंने एक फैसिलिटेशन का एक किरदार अदा करना है। तो लिहाजा जो इन्वेंट्री बेचने वाले वो भी क्रेडिबल, और जिस ग्रुप से आप इन्वेंट्री ले रहे हैं वो भी क्रेडिबल। और सबसे बात वो इसमें तो वो कहते हैं ना, एक हाथ से लो एक हाथ से लो। ये तो वो वाले प्लॉट है कि आपने जो प्लॉट लेना है वो साइड के ऊपर फुली डेवलप है। वो डेवलप होना नहीं है, वो डेवलप है, वो पोजेशनेबल प्लॉट है, फुली डेवलप है। आज खरीदे, आज नक्शे बनाए, आज घर शुरू। ऐसी इन्वेंट्री है, चाहे वो रहायशी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल। तो इससे अच्छी मैं समझता हूँ इन्वेंट्री आपको मिल देने वाली। ये आज इन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन किया है, मैं भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। फैसल हिल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखें, हम एक मस्जिद मुकम्मल करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जामिया मस्जिद हजरत अली अलैहिस्सलाम का अगले 2 माह के अंदर अंदर उसका इफ्तिताह का है। उससे अगली मस्जिद जामिया मस्जिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिसमें 5000 नमाजी पढ़ सकते, उसकी आखिरी छत भी पड़ गई। यानी मस्जिद रुकने का नाम नहीं लेती, ये थी कि एक बना, और उसके आगे हिल माह की भी एक मस्जिद है जिसकी आखिरी छत जो है वो डालने के बिल्कुल करीब। यानी वो काम रुकता नहीं है, ये एक चेन है। अभी हिल वॉक हमने लॉन्च किया, अब सिटी वॉक वहां पे आ रहा है, उसकी 2-3 दिन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली। आप उसका गेट देखे। चंद दोस्तों ने हमें एक सजेशन दी कि फैसल हिल जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इवन के जो अभी तक NOC अप्रूव्ड है वो उतना भी किसी के पास पिंड इस्लामाबाद तक की हिस्ट्री में किसी के पास NOC नहीं है। तो उन्होंने कहा उसका गेट उसके मुताबिक नहीं रखता। अभी जो उस्मान साहब ने एक वीडियो में दिखाया, तो हमने 1 सेकंड जाया किए बगैर पाकिस्तान के मास्टर आर्किटेक्ट से वो गेट डिजाइन कराया, जिस पे कई करोड़ों रुपए की लागत है। और फिर हमने कहा जब इसको डिजाइन करा रहे हैं तो इसकी वाइडनिंग नहीं बढ़ाए, इसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम लगाएं सिक्योरिटी के। फिर हमने कहा कि इसमें एक साइकिल लाइन अलहदा बनाएं, जब एक बनाना है तो उसमें सारी फैसिलिटी एड अप करे। तो अब माशाल्लाह उस गेट का इफ्तिताह होने जा रहा है। इसी तरह चंद दोस्तों ने हमें कहा कि पार्क बहुत है, प्ले ग्राउंड बहुत है, हर तरह के गार्डन बहुत है, मस्जिदें बहुत है, स्कूल यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के प्लॉट बहुत है, टीचिंग हॉस्पिटलों के प्लॉट बहुत है। लेकिन इसमें एक बड़ा क्लब भी, वो जमीन आपको पता है तो बहुत महंगी जमीन है। तो क्लब के लिए एक बड़ी लैंड होनी चाहिए। पहले हमने सोचा कि 200-300 कनाल के ऊपर हम गोल्फ क्लब और साथ इस्लामाबाद का रिश्ता क्लब है। मौजम साहब ने उसके ऊपर एतराज की कि नहीं, हमें ज्यादा जगह छोड़नी चाहिए। अब मैं एग्जैक्ट अगर आज आपको बता दूं, वो कल को फिक्र आगे पीछे हो जाए। मुख्तसर ये है कि 500 कनाल से लेकर 700 कनाल के दरमियान क्लब के लिए जगह छोड़ रहे हैं फैसल पर। ये कितनी बड़ी वैल्यू एडिशन। तो जब फैसल टाउन ग्रुप उसको बनाएगा, अब ये भी आपके लिए करानी होगी कि ये जो हम इतनी बातें करते हैं, देखिए हाउसिंग बहुत मुश्किल काम है, ये एक आर्ट है, ये एक इंजीनियरिंग है। इसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, आपके पास वो टीम होनी चाहिए। हमारे पास आपको पता कैन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जो इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है, वो एक टॉप ऑफ द लाइन नो लिमिट कंपनी है जिसके 2 विंग है, एक कंस्ट्रक्शन विंग है, एक डेवलपमेंट विंग है। डेवलपमेंट विंग जो है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करता है और जो कंस्ट्रक्शन विंग है वो वर्टिकल डेवलपमेंट करता है। दोनों में इक्विपमेंट भी मौजूद है,
टेक्निकल एक्सपर्टी भी मौजूद है, उनके पास फाइनेंस भी। इसीलिए फैसल टॉप ग्रुप के काम दिन को भी हो रहे होते हैं, रात को भी हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के बता नहीं रहे। इसीलिए फैसल टॉप ग्रुप हिस्ट्री रकम करता है। हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर, हमारा लाटी, हमारा मेंबर अगर वो हमें टिक करता जा रहा है, 95% से ऊपर नंबर देता है, तो हम समझते हैं कि फैसल टॉप ग्रुप सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर उसके नंबर 95% से कम है तो हम समझते हैं कि हमारे कमियां तुताइयां हमने दूर करनी है। मैं जितने साल में बैठे, हमारी रियल एस्टेट बरादरी है, हमारे इन्वेस्टर है, हमारे मेंबर है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर आप लोगों के दिल में आप फैसल टाउन को विजिट करें, आपको कुछ सजेशन देना चाहते, आप हमें सजेशन दें, हम आपकी सजेशन को वेलकम करें। आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, आप वो करें, हम उसको भी खुशामदीद कहेंगे। जो प्रोजेक्ट आप हमें बताएंगे कि जी ये यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए या अमेनिटी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला वो हम लेकर आएंगे। बेहतरीन वक्त है KPK के लोगों के, बेहतरीन वक्त है इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को 10 लाख फ्लैटों या घरों की जरूरत है। बेहतरीन वक्त है इस वक्त तो से पाकिस्तान निकलाई थी। फैसल टाउन ब्रुक सिर्फ प्लॉट नहीं देता है, कंप्लीट लाइफ स्टाइल आपको देता है।